السلام علیکم۔ آج کا ہمارا قصہ ہے ایک نیک طالب علم کا واقعہ۔ آئیے سامعین، ہم آج آپ کو ایک سبق آموز واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ ایک طالب علم اپنے والدین کو چھوڑ کر مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا۔ ماں باپ کی بہت خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے، مگر ذہن بہت کمزور ہے۔ مدرسے میں جو استاد صاحب پڑھاتے ہیں وہ اسے یاد نہیں رہتا، پھر اسے شوق اتنا ہے کہ میں عالم دین بنوں۔ وہ وقت بھی آئے ممبر میرے مصطفیٰ کا ہو، اوپر کھڑے ہو کر میں قرآن کی تفسیر بیان کروں، لیکن ذہن اتنا کمزور ہے کہ کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ دل میں اخلاص بہت ہے کہ میں دین کا عالم بنوں۔ ساری رات چراغ روشن کر کے پڑھتا ہے۔ طالب علم نیند کے مزے لیتے ہیں، لیکن اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ استادوں نے بھی کہہ دیا، ہمارے مدرسے سے کا نکھٹو طالب علم ہے، اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، جاؤ گھر چلے جاؤ، کوئی اور کام کاج کرو۔ وہ کہنے لگا، میرے ماں باپ کی بہت خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں، مجھے کلاس کے ایک کونے میں بٹھا دیا کرو، لیکن خدارا مجھے گھر نہ بھیجو۔ میں مصطفیٰ کا کلام سنتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو میرے مالک کا کرم ہو جائے گا۔ اس کا نام تھا سعادت دین۔ وہ ساری رات پڑھتا تھا۔ اس کے دوست کہتے تھے، یار کچھ دیر تو سو جاؤ، مگر وہ کہا کرتا تھا، میں گھر سے سونے نہیں، علم دین پڑھنے اور سیکھنے آیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ خلوص کے ساتھ محنت کرتا رہا، اور صبح کلاس میں آتا تو کوئی چیز یاد نہ رہتی۔ ایک رات ہے، سارے طالب علم سوئے ہوئے ہیں، وہ کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے اللہ، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی تیرے کلام کو اپنے حافظے میں محفوظ کر سکوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا تھا، ایک اجنبی شخص کمرے کے اندر آیا اور کہنے لگا، سعادت دین، جب ساری رات کچھ یاد نہیں ہوتا تو کیوں محنت کرتے ہو؟ آؤ ذرا باغ میں چلتے ہیں، پھولوں کی خوشبو لیتے ہیں، دیکھو ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے۔ طالب علم نے کہا، جاؤ تم پھولوں کی خوشبو لو، میرے سامنے تو یہ باغیچہ کھلا ہوا ہے، جس میں بخاری کے پھول بھی ہیں اور صحیح مسلم کے پھول بھی ہیں، جس میں سورۃ یاسین جیسی خوشبو دینے والی پیاری پیاری کیاریاں بھی ہیں۔ وہ اجنبی چلا گیا اور کچھ دیر بعد پھر آیا اور وہی بات دہرائی، مگر سعادت دین نے انکار کر دیا۔ مگر جب وہ شخص تیسری بار آیا تو اس نے کہا، اے طالب علم، تجھے باغ میں حسینین کریمین کے نانا حضور بلا رہے۔ سبحان اللہ، تجھے باغ میں مدینے کی تاجدار بلا رہے ہیں۔ طالب علم بے ساختہ ہو کر باغ کی جانب دوڑا، جوتا پہننا بھول گیا۔ جب وہ باغ میں پہنچا تو اس نے حضور پر نور کا چہرہ دیکھا اور کہا، سبحان اللہ، کہہ کر آقائے دو جہاں کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا، بہت محنت کرتے ہو، ساری رات میری حدیثیں پڑھتے ہو۔ طالب علم نے کہا، حضور پڑھتا ہوں، بہت ہوں، مگر ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، حافظہ بہت کمزور ہے۔ حضور نے فرمایا، سعادت دین، اسی کام کے لیے تو آج میں تیرے پاس آیا ہوں، چل اب اپنا منہ کھول۔ تو آپ نے اپنا پاک لعاب، میٹھا لعاب اس کے منہ میں پھینکا تو سعادت دین کے لیے۔ سعادت دین کہنے لگا، اے لوگوں، بڑے بڑے میٹھے میں نے چکھے تھے، مگر جو مٹھاس میرے حضور کے لعاب میں تھی وہ میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا، جا سعادت دین، اب جا کر میری حدیث پڑھ، پھر دیکھ میرے رب کیسے کرم کر دے گا۔ آقا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ سعادت دین کہتے ہیں، میں کمرے کی جانب چل پڑا، کمرہ بعد میں آیا، کمرے میں پڑی کتابیں میرے ذہن میں پہلے محفوظ ہو گئی، پھر بھی
میں ساری رات درود پڑھتا رہا۔ فجر کی اذان ہو گئی، فجر پڑھی، پھر ناشتہ کیا، پھر کلاس روم سج گیا۔ میں کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا معمول کی طرح۔ استاد صاحب تشریف لائے۔ استاد نے ایک عبارت پڑھی اور کہا، جو ذہین طالب علم ہے وہ اس کی تشریح کرے۔ مگر جو کلاس کا ذہین طالب علم تھا اس نے کہا، استاد جی بہت مشکل عبارت ہے، میں اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہوں۔ استاد نے باری باری باقی تمام طالب علموں سے کہا کہ وہ اس عبارت کا حل نکالیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کا حل نہ نکال سکا۔ جب سب چپ ہو گئے تو سعادت الدین نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا، استاد میں اس عبارت کا حل نکال سکتا ہوں۔ استاد نے کہا، بیٹھا رہے سعادت الدین، تو ایک آسان عبارت کا حل نہیں نکال سکتا تو یہ تو بہت مشکل عبارت ہے، اس کا حل کیسے نکالے گا؟ سعادت الدین نے کہا، استاد جی ایک موقع تو دیں مجھے، میں آپ کو اس کا حل نکال دیتا ہوں۔ استاد نے موقع دے دیا۔ میں نے اس عبارت کا حل ایسے نکالا کہ استاد صاحب کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور کہا، سعادت الدین آج اتنا کرم کہاں سے ہو گیا، تو بہت نکھٹو تھا۔ تو سعادت الدین نے کہا، استاد جی آپ کے شاگردوں کو اپنے حافظے پر مان ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم پر مان ہے۔ یہ تھا ایک سچے اور مخلص طالب علم سعادت الدین ایمان افروز واقعہ، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر نیت خالص، محنت مسلسل ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو رب کریم ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے سامعین، صلاحیت سے زیادہ قیمتی چیز اخلاص ہے، اور جس پہ حضور کریم کا کرم ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں رکھ سکتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ خوبصورت اور ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی سچی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔